مرحومہ مقصورہ سروری بیگم حسین بنت غلام محمد حیدر رضوی کو 30 سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والتجمع والمجلس والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين إلى روح المرحومة المغفورة سروری بیگم حسین بنت غلام محمد حیدر رضوی. اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلها في الغابرين واجعلها عندك في أعلى عليين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. قبل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات محفل شاہ خراسان اینگل نیو جرسی میں آج کی جو چہلم کی مجلس ہے مرحومہ مغفورہ سروری بیگم حسین بنت غلام محمد حیدر رضوی. اس کے لیے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے مقام مادر
50 منٹ گفتگو کریں گے ماں کی عظمت کے بارے میں، ماں کی رسپانسبلٹی، اولاد کی ذمہ داریاں، ماں کی شباہتیں، ماں کی ریاضتیں، ماں کی تکلیفیں، ماں کا درجہ، اولاد کا درجہ، دنیا میں فوائد مادر اور آخرت میں فوائد۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید نے 20 جگہ صراحت کے ساتھ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کا حکم۔ عموماً آپ نے وہ آیتیں جو کامن لیول پر سنی سمجھی جاتی ہیں، ان میں سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر جب کنڈیشن لگائیں ماں باپ کی تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کہنا، جھڑکی نہ دے۔ حکم لگایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ سامنے آ جائیں ان کے احترام میں کندھوں کو جھکا دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا تو دھیمے لہجے میں کرنا۔ فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے حبیب آپ قیامت تک کے تمام مخلوق میں سے افضل صحیح، مگر ماں باپ کے لیے آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ بار الہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر، ان ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ حالانکہ نبی یا امام انفیلیبل پرسنالٹی ہماری طرح تربیت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دانشگاہ الہی سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے تربیت کا لفظ حضور کے لیے رکھ کے صرف اہمیت بتائی ہے ماں باپ کی بھی اور تربیت کی، کہ جو کائنات کا سردار ہے اسے بھی ہم ایگزمپٹ نہیں کر رہے، ماں باپ کے احترام سے ان پہ بھی لازم ہے کہ ماں باپ کے سامنے جھک جائیں۔ جن کے سامنے کائنات جھکے وہ ماں باپ کے سامنے جھکے۔ 20 جگہوں پہ تو ماں باپ دونوں کا تذکرہ ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف ماں کے بارے میں ہے۔ اب ذرا پہلا نقطہ آج کا سمجھ لیجیے، انشاءاللہ کام آئے گا۔ پورے قرآن مجید میں جب میں نے گنا لفظ ام کو، ام کا جو لفظ ہے کتنی مرتبہ آیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے جتنی مرتبہ حج کا لفظ قرآن میں آیا اتنی مرتبہ ماں کا لفظ قرآن میں آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ، حج کا لغوی معنی ہے ارادہ، اور ام کا لغوی معنی بھی ارادہ ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ ہمیشہ پڑھا ہے اللہم، اصل میں ہے اللہ اما یوم قصد یقصد اقصد، اے اللہ تو ارادہ فرما، اصل میں تھا اللہ دیکھیں یہ لفظ بھی اسی اوریجن سے نکلا ہے جس اوریجن سے ماں کے لیے لفظ نکلا ہے۔ تو وہ دو باتیں واضح ہو گئی۔ اللہ کی ذات نے اپنی دعا میں اسی مادے کو استعمال کر کے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ قبول تو میں کروں گا مگر واسطہ ماں کا ہوگا۔ حج تو میرے گھر کا ہوگا مگر اتنا ہی تذکرہ ماں کا رکھ کے بتا دیا کہ اگر میرے گھر نہ آ سکو تو میں نے تمہارے گھر میں ماں کو رکھا ہے، اسی کا طواف کر لو، میں حج کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو
یہ جو لفظ امت ہے، امت، یہ جو وقف کی حالت میں امہ پڑھا جاتا ہے، یہ ہماری ایک تنظیم بھی ہے امہ کنونشن، امہ، یہ لفظ امت بھی اسی سے نکلا، یعنی امت کو بنانے والی بھی ماں ہوتی ہے، امت رسول کی انویسٹمنٹ ماں کی، اور یہ لفظ امام جو ہے اس کا بھی اوریجن یہی ہے اتفاقاً، وہی الف میم می، لفظ امام کا بھی اوریجن یہی ہے۔ اب یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن مجید نے بڑی بیوٹیفل کنڈیشن کا ذکر کیا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس انسان کو چاہیے کہ ماں باپ پہ احسان کرے، خاص طور پہ ماں کا خیال رکھے، اس لیے کہ ماں نے جب اسے شکم میں رکھا تو کمزور پہ کمزور ہوتی گئی۔ قرآن کہتا ہے ماں فزیکلی جتنی کمزور ہوتی گئی اتنی مینٹلی اپنے بچے کی خدمت کے لیے اسٹرانگ ہوتی گئی، اور پھر حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں ماں کو۔ انشکر لی ولوالدیک، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر اے حضرت انسان، اور میرا بھی شکریہ ادا کر۔ کبھی اللہ ماں باپ کے اطاعت کے ساتھ اپنی عبادت کی شرط لگاتا ہے، اور کبھی اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کا ذکر کر کے ایک بات بتا رہا ہے، نہ میری عبادت ماں باپ کے بغیر ممکن ہے، نہ میرا شکر ادا کرنا ماں باپ کے بغیر۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کہ ماں اور باپ دونوں کا احترام ہے، اور آج فوکس زیادہ ماں پہ ہے۔ تو آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیے، مثلا قرآن مجید نے جہاں جہاں ماں کا ذکر کیا، یہ لفظ اوریجن کو بھی کہتے ہیں، اوریجن سے مراد اوریجن بھی ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کی اوریجن یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں، ام القریٰ سے مراد۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کو کہا گیا ام الکتاب، ام القرآن۔ اب قرآن کی کوئی ماں تو نہیں، قرآن کا یہ مرکز ہے، یعنی سارے قرآن کی تعلیمات ایک طرف اور یہ 7 آیتیں ایک طرف۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں تو نہیں ہوتی، ساری تعلیمات رسالت ایک طرف اور فاطمہ کی انویسٹمنٹ ایک طرف۔ امو ابی حکم کہا گیا۔ اب کچھ شریعت کے ایسپیکٹس بھی ہیں، ان کی بھی ذرا وضاحت ضروری ہے۔ مثلا شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر نے اسے لکھا کہ امیڈیٹ برتھ آف چائلڈ سے پہلے، بیٹی پیدا ہو یا بیٹا، ولادت سے 1 لمحہ 2 لمحہ تک سب نے لکھا ہے کہ اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ میں نے بڑا سا سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے، پھر علل الشرائع میں اس کی ریزن ملی، اس کی لاجک مل گئی، فلسفی مل گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اس لیے اس ماں کو پاک کر دیتا ہوں کہ کل اگر بچہ یا بچی خراب ہو تو یہ گلہ نہ کرے کہ اگر آغوش خراب تھی تو میرے خراب ہونے میں آغوش کا دخل ہے۔ میں اس ماں کو پاک کر دیتا ہوں تاکہ تربیت پاکیزہ ماحول میں ہو۔ یہ بات میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اگر اللہ کا اصول یہ ہے کہ گناہگار کے بچے کی تربیت کے لیے آغوش کا پاک ہونا ضروری ہے، تو جنہوں نے رحمت للعالمین کو پالا ہوگا وہ کافر کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ عجیب ایسپیکٹس ہیں. اب ذرا شریعت بھی ہمارے ہاں کیونکہ لولی لنگڑی شریعت پہنچی ہے ہم تک, وہ اوریجن بہت کم پہنچی ہے ہم تک. یہ اہل لکھنؤ کہتے ہیں تلچھٹ, یہ تلچھٹ ہم تک آیا ہے, اوریجن رہ گیا عرب اور عجم. اس لیے بہت سارے ایشوز پر سیر حاصل گفتگو ہمارے ہاں نہیں ہوتی. اب ذرا شریعت سن لیجیے. شریعت کا ایک حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو, سنتی نماز ہو, اور باپ بلائے تو حکم یہ ہے نماز کو مختصر کرے, دوسری صورت چھوڑ دے, تسبیح رکوع و سجدہ کو مختصر کر دے, استغفر اللہ بحول اللہ سمع اللہ قنوت ان کو چھوڑ دے, تشہد کو مختصر کر دے, 3 میں سے ایک سلام پڑھ لے. واجب جو ہوتے ہیں اگرچہ یہ نماز سنت ہے, اور جلدی باپ کی خدمت میں لبیک کہے, یہ شریعت کا حکم ہے. مگر وہی شریعت کہتی ہے اگر ماں بلائے سنتی نماز میں تو وہی نماز چھوڑ دو. ذرا غور فرمائیے, وہ نماز جس کا چھوڑنا کبھی بھی مجاز نہ تھا, سنتی نماز کو کیوں چھڑوایا جا رہا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میری شریعت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی, تمہاری ماں کا دل ناراض نہیں ہونا چاہیے. کتنے ہمارے لوگ ہیں جو اس شریعت کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر ماں باپ گھر میں آئے تو 1 مرتبہ اٹھنا واجب ہے احترام میں. امریکہ میں تو خیر ماں باپ پہ اٹھنا واجب ہو گیا ہے اولاد کے احترام میں کہ صاحب بہادر آ گئے, ہمارے باس آ گئے. شریعت کا تو اصل قانون یہ ہے کہ جتنی مرتبہ باپ گھر میں آئے بیٹے یا بیٹی پر اٹھنا واجب ہے. بالکل اسی طریقے سے جتنی مرتبہ شوہر گھر میں آئے زوجہ پہ اٹھنا واجب ہے. یہ شریعت محمد ہے, یہ شریعت مصطفیٰ. الرجال قوامون علی النساء. تو باپ گھر میں آئے تو 1 مرتبہ اٹھنا بیٹے یا بیٹی پہ واجب ہے. پوچھئے گا شریعت سے, اگر ماں اندر داخل ہو تو 2 مرتبہ, 1 مرتبہ اٹھے پھر بیٹھے پھر اٹھے. ماں کے احترام کا ڈبل حکم دیا گیا ہے شریعت مصطفیٰ. باپ مر جائے تو اس کی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے. ماں کی نمازیں واجب کیوں نہیں؟ اس میں بھی شریعت بتائی. باپ کا حج ہے واجب ہے بیٹے, بڑا بیٹا حج کرائے, ڈیوز واجب ہے. ماں کے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کی مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم واجب نبی کریں تو اولاد کبھی ماں کی نمازوں کو چھوڑے گی نہیں, محبت کی وجہ سے ادا کرے. میں نے جتنی میری دسترس میں لغتیں تھی, لغتیں تو خیر بہت ہیں, 1000 سے زیادہ لغتیں ہیں دنیا کی, جتنی مجھے اویلیبل تھی, میں نے جتنی ڈکشنریز کو کھولا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ محبت کی مین ماں سے کسی لغت میں مائنس نہیں ہے. یہ واحد لفظ ہے کہ ٹرانسلیشن میں بھی محبت کی میم غائب نہیں, ٹرانسلیشن میں بھی میم برقرار ہے. اور یاد رکھیے جو بغیر کسی توقع کے, وہ رشتہ جو بغیر توقع کے محبت کرتا ہے اولاد سے اور خدمت کرتا ہے, اس کا نام ماں. باقی ہر رشتے میں ریسپانس کاؤنٹ ہوتا ہے, واحد ماں ہے جو بے لوث خدمت کرتی ہے. اولاد جیسی بھی ہو ماں خدمت کی جاتی ہے. 1 وے خدمت کرنے والی خدمت گزار کو ماں کہتے ہیں. جو اپنی سردی گرمی کا خیال نہیں رکھتی, اس کو اولاد کی سردی گرمی کا خیال ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے خواتین پر بہت ساری چیزیں جو واجب تھی مردوں پر, خواتین سے ان کو ایگزمپٹ کر دیا. ابھی ہم شرح لغہ میں پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے کتاب الصلاۃ میں کہ وَمَسْجِدُ الْمَرْأَةِ حُجْرَتُهَا,
خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کی نماز خواتین سے مستثنیٰ، جمعہ کی نماز خواتین سے مستثنیٰ، ان کے لیے واجب نہیں۔ جہاد خواتین کے لیے واجب نہیں۔ ارننگ اپنے شوق سے کرتی رہے تو وہ الگ بات ہے، شریعت میں ارننگ خواتین پہ واجب نہیں ہے۔ اس کی کبھی وجہ بھی آپ نے سوچی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جہاد کیوں واجب نہیں، جمعہ کیوں واجب نہیں، جماعت کیوں مؤکد نہیں، ارننگ کیوں واجب یا مؤکد نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون سے بہت بڑا کام لینا ہے، اور وہ کام ہے شوہرداری اور تربیت اولاد۔ تربیت اولاد کی ذمہ داری نماز جمعہ سے بھی بڑھ کے، اس لیے جہاد سے بھی بڑے اہم فریضے کا نام ہے تربیت اولاد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایاکم والخضراء الدمن، تم جب شریک حیات کا انتخاب کرنے لگو تو تمہیں چاہیے کہ گاربیج پہ اگنے والی گرین سبزی سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ یہ عجیب لفظ تھا، جی ہاں سبزی ہے گاربیج پہ اگی ہوئی ہے، اس سے امپریس نہ ہونا۔ کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا صرف اور صرف ظاہری حسن و جمال پر نہ جانا بلکہ کردار پر بھی جانا، اس لیے کہ یہ تمہاری زوجہ ہی نہیں، قیامت تک تمہاری نسل کی امین بھی ہے، انسٹرکٹر بھی ہے، معلم بھی۔ تو آپ نے مولانا فرمایا یہ جو ماں ہے، ماں کا کردار یہ ہے کہ ماں، اب آج کل نبی تو نہیں آئے، اس وقت تو نبی نہیں آئے، تو ماں دراصل کام کرتی ہے نبیوں کا۔ نبیوں کا کام تھا تزکیہ نفس کرنا، نبیوں کا کام تھا تعلیم کتاب و حکمت دینا، نبیوں کا کام تھا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ یہ تینوں کام ماں اپنی آغوش سے کرے گی، تبھی تو معاشرے کو بہترین انسان پرووائڈ کرے گا۔ اس لیے مجلس میں تشریف فرما اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذہن میں رکھے کہ ایک ماں کا جو کردار، ماں کا ایک عظیم کردار یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ کیا اعزاز ہے؟ کوئی حدیث آپ دکھا دیں کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے، کوئی ضعیف حدیث دکھائے نہیں ہے، صرف ایک یہی حدیث ہے ہر جگہ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس لیے کہ ماں اتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کے علاوہ اس کی انویسٹمنٹ کا صلہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا غور فرمائیں آپ، مراد فرمائیں کس درجے میں پہنچا دیا ماں۔ ماں اپنی اولاد کی، دیکھیں ماں اپنی اولاد کی خدمت کے بعد ماں کے قدم ہوتے ہیں اللہ کی جنت۔ ذرا غور فرمائیں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں جہاد پر اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد ہو جائے، مگر ایک میری مجبوری ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں میری اتنی ضعیف ہے کہ میں کروٹیں بدلتا ہوں، لقمے بنا بنا کے اس کے دہن میں داخل کرتا ہوں، تو اس لیے میں جا نہیں سکتا، آپ ارشاد فرمائیں میں کیا کروں؟ اب آپ دیکھیں اگر ہم ہوں یہاں پر تو ہماری کیلکولیشن ہو، نبی کی کیلکولیشن دیکھیں، فرماتے ہیں اے ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بوڑھی ماں کے خدمت گزار، مجھ جیسے نبی کے ساتھ مل کر 1 سال جہاد کرنا ایک طرف اور 24 گھنٹے بوڑھے ماں باپ کی
خدمت کرنا ایک طرف, ان دونوں کا ثواب برابر ہے. جوانوں کا بھی سوچا ہے آپ نے؟ ایک اور صاحب ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی مذنب, میں گنہگار, کیا کروں کہ معافی مل جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اخدم امت, ماں کی خدمت کر, تغفر, معاف ہو جائے, اغفر تغفر, معاف ہو جائے. اخدم امت. وہ پھر پلٹ کے آیا, اسے خیال آیا کوئی اور نسخہ پوچھو اس کے علاوہ. فرمایا سرکار کوئی اور نسخہ؟ فرمایا اخدم امت, ماں کی خدمت کر. وہ پھر پلٹ کے آگے تیسری مرتبہ فرمایا اخدم امت. وہ چوتھی مرتبہ آیا تو فرمایا اخدم ابا. 3 مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت کر, چوتھی مرتبہ کہا باپ کی خدمت. ایک اور صحابی بلکہ اعرابی حضور کی خدمت میں آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. آپ نے فرمایا قبل رجل امک تغفر, اپنی ماں کے قدم چوم, اللہ معاف کرے. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ یہ ہمارے پیپرز ہوتے تھے نا کالج میں, پہلے اسکول میں, پھر کالج میں, پھر یونیورسٹی میں. اگر کوئی پیپر آؤٹ ہو جاتا تھا تو باہر سے یاد کر کے جائیں گے یا لکھ کے لے جائیں گے. تو آج پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے, دوسرے لفظوں میں پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے. بالکل حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کہا تم معافی چاہتے ہو نا, یقین چاہتے ہو کہ معاف ہو جاؤ, تو پرچہ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنی ماں کے قدم چومو. اس نے کہا توفت امی یا رسول اللہ وانت تعلم, آپ تو جانتے ہیں میری ماں تو وفات آ گئی. فرمایا ٹھیک ہے, قبل قبر امک تغفر, ماں وفات پا گئی, قبر تو ہے نا ماں کی, ماں کی قبر کو چوم, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمارے ٹرینڈ ہے قبرستان نہ جانے. یہ ایک لندن میں قبرستان ہے, تو میں ہفتے میں 2-3 دفعہ ضرور گزرتا ہوں. آفس ہے میرا ایڈیسن میں, آتے جاتے میں فاتح پڑھتا ہوں, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے. اکثر میں نے نہیں دیکھا لوگ وہاں موجود. یہ تو خیر بہت زیادہ وقت نہیں ملتا. اور قبرستان ہے کہ جن میں خود جاتا ہوں میتیں دفنانے کے لیے, تو ان قبروں کی اداسی بتاتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو یا ان کے عزیزوں کو کبھی وقت نہیں ملا ہے کہ وہ قبر سے آ کے مٹی بھی جان لیں. تو یہ جوانوں کو خاص طور پہ بتانا ہے کہ حضور فرمائے ماں کی قبر کا بوسہ لے, تیرے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. میں اب یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے مجمع سے, کہ جب ایک عام گناہگار کی ماں کی قبر کا تو بوسہ جائز ہے, تو رحمت للعالمین کے قبر کے بوسے میں کیا اعتبار, یا مادر حسنین کی قبر کے بوسے میں کیا اعتبار. تو ایک صاحب اور آئے, انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ غریب ہوں, حج پہ نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا تم حج پہ نہیں جا سکتے, ہم حج کو تمہارے گھر بھیجتے. وہ کیسے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے فرمایا ان نظرت الی الام حب اللہ تعدل حج, ایک نگاہ ماں کے چہرے کی طرف محبت کی حج کے برابر ہے. یہی باپ کے بارے میں بھی ہے, ماں کے بارے میں بھی ہے. ایک نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ایک نگاہ جائے, مگر حب اللہ غصے کی نہیں, نگاہ غصے کی نہ ہو, حب اللہ محبت کی نگاہ. تو فرمایا ایک حج کے برابر, ایک عمرہ کے برابر. وہ بزنس مین تھا, اسے کہا یا رسول اللہ لو انظر الیہا مئۃ مرۃ, اگر میں ماں کے چہرے کی طرف 100 مرتبہ دیکھوں تو. آپ نے فرمایا تم نے خدا کو غریب سمجھا, تم دیکھتے نہ تھکو تو ثوابوں میں
آج ایک ایشو اور بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ زندہ ماں باپ اور مردہ ماں باپ سفارش میں، فرمانبرداری میں اور نافرمانی کی سزا دلوانے میں برابر ہے۔ مردہ ماں باپ کو بھی اللہ اتنا ہی حق دیتا ہے اولاد کی سفارش کا جتنا زندہ کو۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو۔ امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کی مادر گرامی کا وصال آپ کے عہد طفولیت میں جو ہو گیا۔ آپ کی جو ماں تھی وہ ایرانی نسل تھی، آپ حضرات کو جانتے ہیں، بی بی شاہ بانو سلام اللہ علیہ۔ ان کی جو وفات ہوئی وہ امام بچے تھے، عہد طفولیت میں 10 دن کے مکمل بھی نہ تھے کہ امام کی مادر گرامی کی وفات ہوئی۔ تو امام کو ایک کیئر ٹیکر نے پالا ہے، دودھ نہیں پلایا۔ ہمارے ہاں مرضعہ غیر نہیں ہوتی، دودھ نہیں پلایا، کیئر ٹیکنگ کی ہے۔ تو امام علیہ السلام اپنے پالنے والی ماں سے بیٹھ کے کبھی ایک دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں کرتے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کیوں کھانا تناول نہیں کرتے؟ اب حضرت سے کوئی خطر نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اس لیے کہ کہیں وہ لقمہ نہ توڑ لوں جس پر میری ماں کی نظر۔ کچھ سمجھے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کو جو مربیہ تھی، مرضعہ نہیں مربیہ، ایسے ہی ڈیل کرتے تھے، ایسے ہی ریسپیکٹ فرماتے تھے جیسے ماں کا احترام کیا جاتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں من وجد برد حبنا فی قلبه فلیشکر امہ لأنہا لم تخن اباہ۔ جو ہمارے فضائل کی خنکی اپنے دل میں محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ولایت علی آپ نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھی؟ یہ عقیدت اہل بیت آپ نے کس کالج سے پڑھی ہے؟ یہ عشق رسالت آپ نے کس اسکول سے سیکھا ہے؟ یہ عزاداری حسین آپ نے کس انسٹیٹیوٹ سے سیکھی ہے؟ اس انسٹیٹیوٹ کا نام آغوش باد ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماں کی آغوش، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ مولا علی کے سب سے بڑے سیاسی حریف کا بیٹا، غور کیجئے نا، سب سے بڑے سیاسی حریف کا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر مولا علی کا متبنہ بن گیا، اڈاپٹڈ بیٹا مولا علی کا۔ یعنی میں یوں کہوں کہ باپ کے خون پر ماں کے دودھ نے ترجیح حاصل کر، ماں اسے کہتے ہیں، کوئی سمجھے ہیں ماں کس کہ سرکار فرماتے تھے کہ ہے تو فلاں کا بیٹا، ہے تو اسی کی ظلم سے، مگر کاؤنٹ ہوگا حسن و حسین کا۔ کیا مقام ہے، کیا بیٹا، یہ ماں کی تربیت۔ اس لیے ماشاءاللہ مائیں ہیں،
جو بچوں کی تربیت کرتی ہے بچے نیک ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچے خوش اخلاق ہوتے ہیں. آج جو مراحل اس وقت ہمیں امریکہ میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ہم بڑی مشکل جگہ آ گئے ہیں، یہ یقین کیجئے. اور جو آج کی مائیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ تو ہے نہیں بیچاری جتنی ہماری مائیں تھیں. اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ آپ کو تو زیادہ، کم از کم آپ کو 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنی اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہمارے ماحول اتنے خراب نہ تھے. آپ نے تو شیطان سے بھی ٹکر لینی ہے اور ماحول سے بھی ٹکر لینی ہے، تبھی تو آپ کا درجہ مجاہد سے بھی زیادہ ہوگا، جمعہ پڑھنے والے سے بھی زیادہ ہوگا، جماعت کرنے والے سے بھی زیادہ ہوگا، اور رزق کے کمانے والے سے بھی درجہ ہو جائے گا اگر اولاد نیک اور صالح. ماشاءاللہ یہ مرحومہ مغفورہ، اللہ کریم ان کے درجات کو متعالی فرمائے. بھائی ثابت حسین کی والدہ والدہ مقصود حسین سید کی، یوسف حسین سید کی والدہ والدہ، اور 3 صاحبزادیاں حیات ہیں، ایک دنیا سے چلی گئی. داماد بھی یہاں موجود ہیں، گرینڈ چلڈرن بھی موجود ہیں، پورا خاندان ویل وشرز بھی یہاں موجود ہیں. مرحومہ مغفورہ کی کچھ خوبیوں میں کچھ خوبیاں یہ ہیں، جب ان کے گرینڈ چلڈرن ہمارے ہاں ایک زمانے میں آتے تھے اسکول میں، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کبھی میں ان کے گھر گیا سال میں 1 یا 2 دفعہ، تو وہ پوچھا کرتی تھی کہ ہمارے گرینڈ چلڈرن کیسے پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر. ان کو ہمیشہ فکر ہوتی تھی اپنے گرینڈ چلڈرن کی. تو ماں وہ نہیں ہوتی کہ جو ایک نسل تک ہدایت دے اور اس کے بعد غافل ہو جائے. ماں اسے کہتے ہیں جو قیامت تک اپنی جنریشن کی امین کردار. لہذا یہ آپ ذرا ذہن نشین فرما لیجیے. ایک بات اور عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. ماں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور 9 معجزے موسیٰ کو اللہ نے وہ دیے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں کسی اور کو 9 اکٹھے نہیں دیے. بڑا درجہ کلیم اللہ کا اعزاز کسی کو نہیں ملا. سابقہ انبیاء میں کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے سب سے ممتاز ہے حضرت موسیٰ. ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، کوہ طور پہ 100 اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، ابھی وربلی گفتگو بھی نہیں کرتے کہ آواز قدرت آتی ہے موسیٰ کل اور لے کے آنا، یہ 100 اپروو ہو گئے. ایک روز گئے، بار بار کہہ رہے ہیں، ایک اپروو نہیں ہو رہی. بارے راہ پہلے 100 لاتا تھا، ابھی بولتا نہ تھا، تیری عنایت شامل حال ہو جاتی تھی. آج تھوڑی لایا ہوں، تو جواب نہیں دے رہا، آواز قدرت آئی موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، وہ ماں مر گئی ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی قبول کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ سمجھے نا؟ جلیل القدر اولو العزم صاحب شریعت صاحب کتاب کلیم اللہ کو بھی ماں کی سفارش کی ضرورت ہے. کیا نعمتیں رہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو رحم ہے، رحم اصل میں تو لفظ ہے رحم، یہ میں وضاحت بھی کر دوں. ہمارے ہاں اردو میں کچھ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، جیسے زہرا اردو میں ہو جاتا ہے زہرا. یہ بالکل ٹھیک. جو ہمارے شاگرد، کچھ ہمارے شاگرد آئے امریکہ کینیڈا میں، تو انہوں نے آ کر یہاں کہا کہ زہرا غلط ہے، تو بات مجھ تک آ گئی. تو مجھ سے جب پوچھا، میں نے کہا زہرا بھی ٹھیک ہے، زہرا بھی ٹھیک ہے. زہرا اردو میں ہے، زہرا عربی میں ہے، کوئی حرج نہیں. اصل میں تو لفظ ہے زہرا. اسی طریقے سے لفظ ہے رحم، ہماری اردو میں آ کے وہ ہو جاتا ہے رحم. یہ رحم مادر، صلہ رحمی، رحم کرے. یہ رحم کا لفظ کبھی آپ نے سوچا کہ کہاں سے نکلا؟ رحم مادر اصل میں کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحم والا ہے. اللہ کی ذات نے جو مرسی کا لفظ اپنے لیے رکھا، اسی سے رحم مادر کو چنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں شمع رحمت الہی ماں کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اللہ نے
رحمت کا سیمپل بھیجا ہے ماں کی شکل میں کہ سوچو جب ماں اتنی مہربان ہے تو وہ کریم رب کتنا مہربان. ماشاءاللہ. بس تقریر اختتام پذیر ہو رہی ہے. ایک بات اور، ایک نقطہ ذرا اور سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم تھے. حضرت آدم علیہ السلام لم نجد لہو عزما، وہ اولو العزم نہ تھے. میں نے بڑا سا سوچا وہ ابو البشر ہیں، انہیں اولو العزم ہونا چاہیے تھا، وہ اولو العزم نہیں ہے. عیسیٰ بھی اولو العزم ہے جبکہ ان کے باپ بھی نہیں. تو ایک بات میں سمجھا ہوں کہ اولو العزم ہونے کے لیے شکم مادر کی نعمت ضرور ہے. کہ ماں کس نعمت الہی کا نام کہ وہ نبی جو شکم مادر کے پروسیس سے نہیں گزرا، وہ رسول ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، معصوم ہو سکتا ہے، ابو البشر ہو سکتا ہے، صحیفوں والا ہو سکتا ہے، نہ وہ کتاب والا ہو سکتا ہے، نہ شریعت والا ہو سکتا ہے، نہ اولو العزم ہو سکتا ہے. اس کے لیے شکم مادر کی نعمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے رحم مادر چاہیے. تب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، مگر آدم علیہ السلام نہ اولو العزم ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ صاحب کتاب. اس لیے ماں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جانکنی کے عالم میں ایک صاحب جوان تھا، جانکنی کے عالم میں تھا، اس کی روح نکل نہ رہی تھی. تو اس کے سرہانے ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی. حضور کو شکایت کی گئی کہ روح نکل نہیں رہی، کئی دن ہو گئے ہیں، بڑے عذاب میں. دعا کرتا ہوں آج کی مجلس میں کہ اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں عذاب موت، عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب محشر سے ہم سب کو محفوظ کرے. خاص طور پر قبض روح ہو تو جلدی ہو جائے، یہ تکلیفوں کا سلسلہ نہ ہو. تو بڑی کڑی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے جن کی روح نہیں نکلتی. یا رسول اللہ اس جوان کی روح نہیں نکلتی. آپ تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس جوان کی ماں یہاں موجود ہے؟ تو سرہانے کھڑی ہوئی بیوی نے کہا انا امہ یا رسول اللہ. یہ حضور اس لیے پوچھتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نعوذ باللہ عالم مسئلہ نہ تھے. حضور کے سامنے کائنات، صرف وہ ہمارے لیے ایک سورس بناتے ہیں ہدایت کا. جیسے مولا کائنات نے کئی مرتبہ رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا جواب دیجئے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مولا کائنات کو علم نہیں ہے، ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے سوال کا سلسلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی ماں ہے کہاں؟ سرکار میں ماں. آپ نے ارشاد فرمایا اس کی جان کنی کی وجہ یہ ہے، روح نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے اس پر عذاب موت ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم ناراض ہو، تم معاف کر دو تو ابھی بخشا جائے. کیا اس نے معاف کیا، اسی وقت اس کی روح نکل. تو یہ ذہن نشین رکھ لیجیے. حدیث شریف میں آیا ہے، یہ ہمارا ایک کتاب تھی اردو میں بھی ہے، تہذیب المومنین، تہذیب اخلاق کے لیے وہ تہذیب کی کتاب ہمیں پڑھائی جاتی تھی بچپن سے. اس میں حقوق لکھے ہوئے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، جیسے رسالت الحقوق بھی ہے. اردو میں خاص طور پر اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے کردار کی تعمیر ہو سکے. تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق سب کے سب اس میں درج ہے. بلکہ میں نے تو ایک حدیث شریف آج میں بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ جائیں گے تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. رضا اللہ فی رضا الوالدین،
نبی کریم نے کہا اللہ نے اپنی رضا بندے کے ماں باپ کی رضا میں مضمر کر دی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ماں اور باپ بندے پہ راضی نہ ہو. تو گویا رضا الہی یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف ہے 500 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے، 500 سال کی مسافت سے، اور جو عاق الوالدین ہے ماں باپ کا نافرمان اس کو جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہ ہو. اس لیے جوانوں اگر مائیں زندہ ہیں تو آج سے ان کے احترام کی سبیل کرنا، اور اگر مر گئی ہیں تو کم از کم انہیں صدقہ و خیرات، مجلس و وعظ، دروس قرآن، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، مجلس حسین وغیرہ سے یاد کرتے رہنا. اس لیے کہ ہمارے مرحومین کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے. زاد المعاد ایک کتاب ہے، زاد المعاد، علامہ مجلسی نے اس پہ عجیب روایت لکھی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کتنے باپ دادا، کتنی مائیں دادیاں نانیاں کتنی آتی ہیں ہم سے اپنا حق لینے کے لیے؟ تو فرمایا 40 پشتیں آپ کی ہر شب جمعہ کو آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہدیے کا انتظار کرتی. صرف ماں نہیں، ماں کے بعد 39، باپ کے بعد 39 یہ انتظار کرتے ہیں. 39 آباء و اجداد انتظار میں ہوتے ہیں کہ خاص طور پہ شب جمعہ میں کوئی فاتحہ پڑھے اور ہم تک پہنچے. بس تقریر تمام ہو گئی. ایک آخری نقطہ سن لیجیے. میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے، آج یہ زندگی میں پہلا دن ہے کہ میں نے آج پوری تقریر کر لی. اگرچہ جلدی کی ہے مگر پوری تقریر میں جو سوچ کے آیا ہوں، پوری تقریر آج میں نے مکمل ماں کے اوپر کر لی ہے. آج تک مکمل نہیں کر سکا، آج مکمل ہو گیا. یہ پہلی تقریر ہے جو مکمل میں نے ماں پہ کر لی. اگرچہ بہت تشنا ہے، بڑے حقوق ابھی باقی ہیں. رسالۃ الحقوق میں جو احادیث ہے، میں ایک دفعہ گر رہا تھا، میں نے 250 حدیث لکھی تھی صرف ماں کے احترام کے بارے میں، جو نبی کریم نے ارشاد فرمائی. 250 حدیث ہے جو میں نے تحریر کی تھی ماں کے بارے میں. اب ظاہر ہے کہ دامن وقت بھی کوتاہ ہے، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے ایک واقعہ بیان کروں گا، اور اس سے پہلے میں آج کی ماؤں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی بابت انگریزوں کو نہیں دیکھا، آپ نے یہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھا. آپ نے جو تربیت اولاد میں سیمپل کے طور پہ دیکھنا ہے تو بی بی فاطمہ کو دیکھنا ہے، بی بی زینب کو دیکھنا ہے، ام رباب کو دیکھنا ہے، بی بی لیلا کو دیکھنا ہے، بی بی لبابہ کو دیکھنا ہے. اور اگر دور نہ جا سکے تو فضا کو دیکھیں کہ جو کنیز بن کے آئی تھی. علی نے بھی بہن کہا، فاطمہ نے بھی بہن کہا، حسن و حسین نے بھی ماں کہا، زینب و ام کلثوم نے بھی کہا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ. ہمارے ایک مجتہد تھے نجف کے، بس تقریر تمام ہوئی. نجف کے ایک مجتہد تھے، وہ ہر شب جمعہ زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ پر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے بار بار جائیں. اور جو زیارت پہ جاتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا وہ بدل کے دیا، چینج ہو گیا ہے. حج اور زیارت نام ہے انقلاب کا. حج کے بعد ایک نیا انسان ہو گیا ہے. حسین کے دربار کے بعد ایک نیا آزادار بن گیا ہے. گفتار میں، کردار میں اخلاق محمد و آل محمد کی خوشبو. احب الناس الینا، مولا خود فرماتے ہیں لوگوں کو ہمارا محب بناؤ، لا تبغضوا، لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرتیں پیدا نہ کرو. مولا فرماتے ہیں اپنے گفتار اور کردار سے اتنے عرفہ والا ہو جاؤ کہ دنیا یہ نعرے لگائے کہ اگر ان کے غلام ایسے ہیں تو پھر امام کیسے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. نعرہ حیدری،
مجتہد کے واقعے سے میں نے ایک بات اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میری بہنیں جو بچے پال رہی ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی سمجھدار ہیں. کبھی کسی میری بہن نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا بڑے ہو رہے ہو لائٹ پہ نہیں رکنا، ریڈ لائٹ پہ چلے جاؤ. کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا اسٹاپ سائن پہ رکنا نہیں، ایل کے اوپر تھوڑا سا رک کے نہیں جانا، کبھی نہیں. کبھی نہیں سکھایا کہ اگر پولیس والا لائٹ دے تو آپ نے رکنا نہیں. کبھی نہیں کہا کہ چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ دینا. یہ میری بہنیں جو اتنی محتاط ہیں اس دنیا کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ریڈ لائٹس میں بھی کہتی ہیں کہ تم رک کے جاؤ آرام سے، اس لیے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. میری ان بہنوں کو اتنی حیثیت تو محمد و آل محمد کی شریعت کو بھی دینی چاہیے کہ ان بچوں کو بتائیں کہ ریڈ لائٹس کو کراس نہیں کرنا، گناہوں کی وادیوں میں شامل نہیں ہونا. ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں. قیامت کے دن علی و حسین کے سامنے، مادر حسین کے سامنے ہم شرمسار نہ ہو بلکہ سخرو آگے چلیں. نجف کے مجتہد ہر شب جمعہ میں زیارت الحسین پہ جاتے. میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب، شاید اتنی ضخیم کتاب اردو میں کسی نے نہ لکھی ہو، اتنی ضخیم کتاب ہے. اور میں نے اس میں روایتیں اکٹھی کی زیارت حسین کے ثواب کی، اور آپ حیران ہوں گے یہ میں نے پہلی مرتبہ ایک روایت جو نکالی ہے الحمدللہ خزانوں میں سے، وہ یہ ہے کہ ایک زیارت حسین کی ایسی بھی ہے جس کا ثواب 3 لاکھ حج کے برابر. اور اس لیے امام حسین کی زیارت کو عام نہ سمجھے. سبحان اللہ، 3 لاکھ پہلی مرتبہ یہ روایت مجھے ملی ہے. 1 لاکھ تک تو میں نے بچپن سے طالب علمی کے زمانے سے سنا تھا. 3 لاکھ حج کا ثواب ہے زیارت الاربعین. تو ہمیشہ یہ مجتہد جاتے تھے شب جمعہ، اور عموماً تو پیدل جاتے ہیں، آپ نے خود ملاحظہ کیا. ایک 80-85 سال کے پورے مجتہد ہیں. ایک دفعہ جو شب جمعہ میں جائیں تو کیا دیکھیں کہ ایک بدوی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حارف فا کے ساتھ، یعنی کاشتکار، ایک کاشتکار ایگریکلچرسٹ. وہ آیا ہے، اس کے ہاتھ بھی بھرے ہوئے مٹی میں اور پاؤں بھی صاف نہیں کر سکا، مٹی میں بھرے ہوئے ہاتھ پاؤں لے کر وہ ذریعہ حسین پہ آ گیا اور یوں اس نے روضہ حسین میں ہاتھ ڈالے اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مجتہد نے سنا کہ قبر سے جواب آئے وعلیکم السلام یا عبداللہ، ابو عبداللہ میرا سلام ہو. قبر سے آواز آئی اللہ کے بندے میرا بھی سلام. یہ مجتہد تو حیران و ششدر ہے کہ مجھے تو آج تک فرزند زہرا نے جواب نہیں دیا. یہ کون ولی اللہ ہے کہ جس کے ہاتھ بھی بھرے ہوئے، وہ ہاتھ تک صاف نہیں کر سکا. اور امام کہتے ہیں وعلیکم السلام. پوچھے میں خلوت میں پا کر مجتہد نے پوچھا السلام علیکم یا ولی اللہ، اللہ کے ولی میرا سلام. وہ رونے لگا. مجھے کہا ہاں صاحب ہماری جانب قربان ہو آپ جیسو، میں تو ایک عام انسان ہوں، میں ولی اللہ نہیں. مجتہد کہتے میں 85 سال عمر ہو گئی، مجھے تو آج تک مولا نے جواب نہیں دیا. تم نے کون سی نیکی کی کہ تمہیں مولا نے جواب دیا؟ تو رونے کے بعد کہتا ہے کہ آقا آج تک کسی کو نہیں بتایا مگر آپ کے سامنے مجبور ہو گیا. آپ مجتہد ہیں، مر جائیں، مجبور ہو کے بتا رہا. میری ماں ضعیفہ تھی اور جب وقت مرگ قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے سلام آخر کے لیے ذریعہ حسین پہ لے چلو. اس زمانے میں سواریوں پر تھوڑا بہت کرایہ ہوتا تھا، میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں نے کہا اماں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے کہا بیٹا مجھے کاندھے پہ اٹھا دو، میں حسین سے تمہاری سفارش کروں، میں مر بھی جاؤں گی زہرا کا بیٹا تمہیں یاد رکھے گا.
مجتہد ماں کو مرے ہوئے تو ڈیکیڈز ہو گئے، مگر آج بھی جتنی مرتبہ ذریعہ حسین پہ آتا اس ماں کی خدمت کے عوض میں مولا پہ سلام کرتا ہوں، میرا مولا مجھے جواب دیتا۔ جوانوں سمجھ میں آ گئی بات؟ ماں کا مقام سمجھ میں آ گیا۔ ماں قبلہ و کعبہ، ماں کو اللہ نے کعبہ قدر کیا، ماں کو اللہ نے انبیاء کا جاب دیا، ماں انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لاتی ہے، ماں کے قدموں کی، ماں سائے رحمت الہی ہے، رحم مادر شمع رحمت الہی ہے، ماں سبب استجابت دعا ہے، ماں ذریعہ اولو العزمیت پیغمبران، اللہ اکبر۔ اور ایک ماں وہ ہے، ہر ماں قبر میں جا کر دکھوں سے چھٹکارا پاتی ہے، کائنات کی ایک واحد ماں ہے کہ جو مر کے بھی غم سے چھٹکارا پاتی ہے، اور وہ ہے حسنین کی ماں۔ مجلس حسین کی جہاں بھی ہو، کوئی آئے نہ آئے، حسین کی ماں کو تو آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ داروغہ شام نے زندان کے دروازے نے ایک مرتبہ عابد بیمار سے کہا، صاحبزادے جب رات کو سونے لگتے ہو تو اپنی بیویوں کو گن لیا۔ کہا کیوں؟ کہ تمہاری کوئی بیوی ہے جو زندان سے نکل کے ایسے بیان کرتی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی گارڈ سو نہیں سکتے۔ مولا نے فرمایا پہلے تو میں سوتا نہیں، اور میری کوئی بیوی ایسی نہیں جو زندان سے نکلتی ہو۔ کہ صاحبزادے آج خیال رکھنا، جب وہ دکھ بھرے بیان کرے گی نا تو میں بتاؤں، جب ایک دکھیاری بیوی نے موت کی پٹی باندھے ہوئے، شکست پہلو بیوی نے بیان شروع کیے، تو دروغہ آیا، صاحبزادے وہ یہ بیوی ہے، اسباب گریہ کے لیے ہم تک یہ روایت پہنچانے کے لیے۔ سید سادات کہتی ہے پھوپھی اماں آپ جائیے، جا کے پوچھئے کہ کون ہے محسنہ حمقل؟ بی بی زینب آئی اور آ کے کہتی ہے محسنہ تو کون ہے؟ چاند کی روشنی تھی، چاند کی روشنی تھی، ایسا لگتا ہے 13-14 کا چاند تھا، اور پھر خود وہ چہرہ بھی چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ایک مرتبہ جب نقاب اٹھی کہ زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ، عجب سوال کیا سالات و مومنی کہ آپ نے جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کی شہادت ہوئی میں تھی 5.5 سال کی، مجھے یاد ہے آپ کا چہرہ سفید، مگر آج میں آپ کا چہرہ سرخ دیکھ رہی ہوں۔ کہا میرے عصر عاشور میں زینب تمہارے بھائی کا اپنے سر کے بالوں پہ بھی بڑا، اپنے چہرے پہ بھی بڑا، یہ ہے ایک ماں۔ اور دوسری ماں بتاؤں، دوسری ماں کائنات میں کوئی ماں مسائل کی ماں نہیں، یہ صرف اور محمد کی ماں، اللہ اکبر، محرومت المسرت شریکت الحسین، اللہ اکبر، کہیبت الدہر۔ سیدہ زینب کے القاب میں لکھ رہا تھا ایک عجب لقب ہے جس سے زیادہ کسی کا دل نہیں دکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ سن لیجیے، حمید ابن مسلم کے جملے ہیں کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تلہ زینبیہ پہ کھڑی کوئی بیان کر رہی تھی، بیان کر کے بیٹھ جاتی پھر کھڑی ہو جاتی۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا رسول زادی علی زادی، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ ایسا جملہ کہا
حمید کہتا ہے میرا دل ہل گیا. جملہ یہ تھا اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں, بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون ہے. حمید کہتا ہے پشت کر کے میں چلا تو زمین کربلا کی ہے, زمین کو زلزلہ آ گیا. میں نے دیکھا, میں جلدی سے واپس پلٹا کہ اب زینب نے کون سا بیان کیا کہ زمین ہل گئی. اس وقت زینب کا یہ جملہ تھا, بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہو, میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی. میں دو جملے اور مجلس ہو گئی. دو ماؤں کا ذکر آپ سن لیں. ایک علی اکبر کی ماں, علی اکبر کی ماں ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جارہ, ہمارے یہ بھائی حسین رضا جانتے ہیں, یہ اسی علاقے سے ہیں. انہوں نے مہاجرین کے امام بارگاہ بکر میں مجلس پڑھی تھی. ظاہر 8 محرم تھی, میں بچہ تھا, اپنی ماں کے ساتھ میں گیا ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, ساری رات سادات کے محلے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی, ساری رات کہتی تھی ہائے لیلا, ہائے اکبر, ہائے حسین. قبلہ نے جملہ یہ پڑھا تھا کہ جب فضہ پکڑ کے لے آئی لیلا کو, اکبر کی لاش پہ فوارہ خون کا جاری تھا, بی بی نے چلو بھرا اور اپنے سر کے بالوں میں خون اکبر کا ملانا شروع کیا. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر سہرے پہنے گا سر کے بالوں کو رنگ کے ہلا کروں گی, مجھے نہیں معلوم تھا. آخری ماشاءاللہ اللہ سوائے ہمیں کسی غم میں نہ رلائے. اللہ مرحومہ و مغفورہ کے درجہ متعالی دے. اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. جتنے بھائی ہیں دور نزدیک سے آئے ہیں, اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت کرے. جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے اس کی ماں کو آج کے بعد جوارے ماولے حسین نصیب ہو. بس مجلس تمام ہوئی. ایک ماں کا جملہ سن لے اور میں اجازت دے دوں, وہ ہے علی اصغر کی ماں. اجرکم اہل اللہ, وہ ہے علی اصغر کی ماں. وہ علی اصغر کی ماں ہے. جملہ صرف ایک پڑھوں گا اور اجازت لے لوں گا. جب حسین ابن علی اپنے بچے کی لاش کو لے کے باہر نکلے تو ایک مرتبہ رباب سے کہا, رباب تمہارا بڑا احسان ہے, تھوڑی دیر کے لیے تم بچے کو پکڑ لو اور میں ذوالفقار سے لحد کھود لوں. جب لحد کھود لی اور حسین نے بچے کو سپرد لحد کیا اور راوی نے لکھا کرم ریت اٹھائی. میرے مولا حسین نے پاؤں سے لے کر گلے تک میرا مولا ریت ڈالتا آیا. جب اصغر کے چہرے پر وقت آیا, حسین جیسا صابر ماں پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور آواز آئی, رباب تو جا, تیرا بیٹا جانے. رباب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ڈالی اور اب رخ کیا مدینہ کا. نانا بچ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس مجلس کا, قرآن خانیوں کا, خطوب قرآن کا, فاتحہ خانی کا, پڑھنے سننے والوں کا, نظر و نیاز کا ثواب مرحومہ و مغفورہ سروری بیگم حسین بنت غلام محمد حیدر رضوی کو ایصال فرما. اس فیملی کے دیگر مرحومین
کو بھی جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ محفل شاہ خراسان کے بانیان، خدمت گزاران، والنٹیئرز، پڑھنے سننے والوں، آج کی مجلس میں تشریف فرما مؤمنین مؤمنات سادات کرام سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آج کی مجلس کے بعد ہم سب کو جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی خدمت کی توفیق کر۔ یا اللہ جن کی مائیں مر گئی ہیں ان کو صدقہ و خیرات و فاتحہ و قرآن سے ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو قبر میں برزخ میں قیامت میں ہم سب کے لیے سفارشی قرار دے۔ مادر حسین کا واسطہ ہماری ماؤں کے دلوں کو ہم سے راضی و خوشحال فرما۔ مادر علی اصغر کا واسطہ جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ مادر علی اکبر کا واسطہ ہماری قوم کے جوانوں کی زندگی دراز فرما۔ مادر اور محمد کا راستہ ہمارے بچوں کو اور محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب فضہ کا واسطہ ہم سب کی بیویوں کو، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو فضہ کی طرح آل محمد کے خاندان سے وفا و اخلاص عطا فرما۔ مادر عباس کا واسطہ ام البنین کا صدقہ ہماری بیویوں کو کردار ام البنین سے پردہ حاصل کر کے اپنے بچوں کی تربیت وفا کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب میں ولایت علی کے چراغ جلتے رہے، عزاداری حسین کی خدمت ہمارا شیوا رہے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ اس بلد کفر و الحاد میں ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، وساوس شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ڈیلی بیسس پہ اول وقت میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاقی بیماریوں سے نجات کی توفیق عطا فرما، حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔